बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। बहुत बड़ी खबरें इस्लामाबाद से, और इस्लामाबाद में सब अच्छा नहीं है, उसकी खबर आपके लिए लेके आए हैं। मैंने आपको आज सुबह सवेरे एक इस्तीफे के मुतालिक इशारों किनायों में बताया था, और खबर हम लेके आए थे, आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ रिपोर्ट जमा कराई है, उसके ऊपर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दस्तखत नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया है? क्या मीडिया से उसको छुपाया जा रहा है? तब तक पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये खबर कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रही थी, और मैंने आपको सुबह 11 बजे इस इस्तीफे के मुतालिक बता दिया था कि इस्तीफा हो गया है। अब सुन लीजिए जरा, आज 7 जनवरी है। आज से एक महीना एक दिन के बाद, यानी एक महीने के बाद एक दिन वाले दिन तो इलेक्शन होना है। एग्जैक्ट एक महीने के बाद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है, और राइट नाउ तस्दीक हो गई है कि जनाबे आली जो इस वक्त सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान है, उन्होंने एग्जैक्ट एक महीना पहले इस्तीफा दे दिया है। और अब इसको तमाम पाकिस्तान का मीडिया जो है इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है, जो हमने आपको सुबह सवेरे दी। इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि वो इस वक्त बीमार हैं, वो अस्पताल में जेर इलाज हैं, एक हफ्ते से वो छुट्टी के ऊपर हैं, उनको चेस्ट इन्फेक्शन है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ये जरूर मान रहा है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद के ना होने की वजह से इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अगर काम डिस्टर्ब हो रहा है तो उससे होना क्या है, जरा मैं आपको वो भी बता देता हूं। फिर होगा क्या, बहाना बना के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये प्लान रखा जाएगा कि देखिए जनाब, हमारी तैयारी नहीं है या हम ये कर नहीं सकते, तो इलेक्शन वाला तो काम शुरू हो गया है। और इसके ऊपर अब सियासी जमातें क्या रद्देमल देती हैं, या वो जो सेनेट की करारदाद थी, और सेनेट की करारदाद के बाद अब ये जो इस्तीफा है इसको कैसे जोड़ेंगे। लेकिन खबर इससे कुछ एक और बड़ी खबर है। प्लान्स, चीजें मुख्तलिफ है, लेकिन मसला ये है कि उनकी चीजें बाहर आ जाती हैं, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या सूरत हाल ये है कि जनाबे आली इस वक्त निगरान हुकूमतें, उनसे मुतालिक भी खबर आ गई है। यानी सूरत हाल इस नहज के ऊपर पहुंच गई है कि इमरान खान को रोकने के लिए, या इमरान खान के डर की बुनियाद के ऊपर उस नहज के ऊपर चले जाया जाए जहां पे निगरान हुकूमतों को भी छुट्टी कर दी जाए। मैं आपको खबर दे देता हूं। खबर यह है कि इस वक्त जो 2 लोग हैं सेटअप के अंदर, एक अनवारुल हक काकड़ है और नंबर 2 मोहसिन नकवी है। मोहसिन नकवी ने अनवारुल हक काकड़ से जरा ज्यादा अच्छा काम किया है। जो ताकत वाले चाहते हैं उनको जरा वो ज्यादा पसंद आए हैं। और मैंने आपको बताया था कि मोहसिन नकवी ने यहाँ पे चार दीवारी का जो तकद्दुस पुलिस के उसकी हुकूमत ने पामाल किया है, वो एक तारीख है। और जितनी ज्यादा इस किस्म की चीजें की जाएंगी, खिलाफ वर्जियां की जाएंगी, 2 नंबरियां की जाएंगी, उतना वो बंदा पसंद आएगा। और खबर यह है कि वो जैसे कहते हैं ना, रिश्ते वाली बहन बड़ी बहन को देखने आए, छोटी बहन पसंद आ गई, जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के केस में कहा जाता था। तो वो छोटी बहन वाला किस्सा इस मामले में भी आ गया। अब इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर सवाल है। नंबर 1 खबर यह है, अनवारुल हक काकड़ से दिल भर गया है। क्यों भर गया है, उसकी क्या वजह है? अब शादाब रियाज साहब जर्नलिस्ट हैं और एक चैनल के लाहौर में वो ब्यूरो चीफ भी हैं। तो अब उनकी खबर क्या है, मैं खबर आपके सामने रखता हूं, फिर अगली बात बताता हूं। वो ये कहते हैं कि निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी वजीर आजम होंगे, काकड़ साहब की छुट्टी, सूबे और विफाक में निगरान हुकूमतें तब्दील करने का फैसला। अब ये उनकी खबर है कि अब निगरान हुकूमतें जाएंगी। लेकिन यहां पे एक सवाल है, और उस सवाल के अंदर ही ये सारी कैफियत है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि निगरान हुकूमतें तब्दील, अगर आप उनसे मिसाल के तौर के ऊपर इस्तीफा दिलवा देते हैं, इस्तीफा दिलवाने के बाद नया वजीर आजम निगरान कैसे तैनात होगा? अब उसकी क्या वजीर आजम और अपोजिशन लीडर तो मौजूद नहीं है, क्या वो इसके ऊपर कोई मुशावरत कर सकते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा? लेकिन मुझे खदशा ये है कि जहां पे हम ये सवाल उठा रहे हैं प्रैक्टिकलिटी का कि ये कैसे होगा, एक हालिया मिसाल मैं आपको दे देता हूं जो मौजूद है, जिससे लगता है कि तमाशा लगाया जा सकता है। अब आप कहेंगे वो क्या? आपको याद होगा कि हाल ही में निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो महमूद खान थे, जो पिछले जो थे उनका निगरान जो थे आजम खान, माजरत चाहता हूं, महमूद खान नहीं, महमूद खान तो तहरीक इंसाफ के थे, आजम खान जो निगरान वजीर आला थे, उनका इंतकाल हो गया।
جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے بعد فوری طور پہ جو سابق کیا بولتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ تھے محمود خان اور سابق اپوزیشن لیڈر اکرم درانی نے مشاورت کی، اور اس مشاورت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ارشد صاحب جو نئے ہیں ان کو نگران وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر تعینات کر دیا. یعنی انہوں نے اس کی ایک پریکٹس ہم نے دیکھ لی کہ سابق وزیر اعلیٰ اور سابق اپوزیشن لیڈر نے آپس میں وہ سارا کچھ کر لیا. اگر یہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو کہا جاتا ہے چلو تم استعفیٰ دو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شہباز شریف بھی یہیں پہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ راجہ ریاض بھی یہیں پہ ہے اور دونوں لائن حاضر بھی ہیں، کوئی مجال ہے ادھر سے ادھر ہونے کی، تو ان کو سمپل ایک کمرے میں بٹھایا جائے گا، نام ان کے سامنے رکھا جائے گا، ان کو کہا جائے گا یہ محسن نقوی کا نام آپ دے دیں، تو محسن نقوی کو وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر سوالات ہیں. لیکن خبر آ گئی ہے، جس طرح خبر آئی تھی عمر حمید کے استعفے کی، اور ہم نے آپ کو ٹائملی بتا دیا تھا کہ یہ استعفیٰ ہو گیا ہے کیونکہ وہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جو جمع ہوئی ہے، اور یہ کریڈٹ جو ہے وہ فہیم اختر ملک کا ہے کہ وہ اندر سے خبر کی تہ میں سے بھی خبر نکال کے لاتے ہیں الیکشن کمیشن کی. یہ ایک اچھی جو ان کی تعریف ہے وہ ہونی چاہیے. اب یہ سارا تماشا صرف ایک بنیاد کے اوپر ہے کہ آپ نے الیکشن جو ہے وہ نہیں ہونے دے رہا. اب اس کے اوپر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ اپنی عملداری قائم کر پائیں گے، نمبر 1، یا نمبر 2 جو انہوں نے جسٹس بندیال کے دور میں وہ خود اس چیز میں رہے، سپریم کورٹ گروپنگ کا شکار ہو گئی اور کسی فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو پایا، ایون مئی کے اندر جو آپ الیکشن نہیں کروا پائے. تو کیا قاضی فائز عیسیٰ بھی اس اپاہج کمزور قسم کے چیف جسٹس ثابت ہوں گے، یا پھر قاضی فائز عیسیٰ استعفیٰ دیں گے، گھر جائیں گے، یا پھر قاضی فائز عیسیٰ جو ہے توہین عدالت کے اندر عملی طور پہ کسی کے خلاف اقدامات کریں گے. میرے خیال سے ایک مشکل کام ہے، لیکن اگلے چند دنوں کے اندر پاکستان کے اندر صورتحال مکمل طور پہ تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور اس کو گراؤنڈ کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ صرف استعفے دلوائے جا رہے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی کے جو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں، ان کے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ مسترد کیے گئے. اس کے بعد آج سنم جاوید کے لاہور میں مریم نواز کو جو رستہ ہے وہ دینے کے لیے ان کے کاغذات بھی مسترد کیے گئے. اب میں آپ کو ایک لطیفہ سنانا چاہتا ہوں جو پاکستان کے اندر صرف ہو سکتا ہے. حماد اظہر صاحب کے حلقے میں کل میں نے سروے کیا، لوگ کہتے ہیں ہم تحریک انصاف کو جتوائیں گے. انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے NA 129 کے اندر، ٹھیک ہے جی. ریٹرننگ افسر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے، جی وہ اشتہاری ہیں اور یہ وہ. بھائی اسحاق ڈار اشتہاری نہیں تھا جب سینیٹر بنا تھا، اور جب واپس آیا تو تب وہ اشتہاری نہیں تھا. یہ سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اچھا چلیں، دلچسپ لطیفہ جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ NA 129 کے اندر کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسر سے مسترد ہوئے، اور جو ٹرائیبیونل ہے، اپلیٹ ٹرائیبیونل نے بھی ان کے کاغذات مسترد کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا اور حماد اظہر کی اپیل خارج کر دی. لیکن ایک اور تماشا ساتھ یہ لگا کہ PP 171 جو اس قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے کی صوبائی سیٹ ہے، اس کے اوپر حماد اظہر کے کاغذات منظور ہو گئے ہیں. یعنی ایک بندہ قومی اسمبلی کی سیٹ کے لیے نااہل ہے لیکن صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے اہل ہے. یہ کیا پیمانہ ہے، یہ کیا سکروٹنی ہے؟ لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. PP 171 کے اندر جو حماد اظہر ہیں انہوں نے کاغذات جمع کروا رکھے ہیں، منظور کر لیے گئے. وہاں پہ ان کے والد میاں اظہر نے کاغذات جمع کروا رکھے ہیں، منظور کر لیے گئے. اس کے بعد میاں اسلم اقبال جو ہیں انہوں نے بھی کاغذات جمع کروا رکھے ہیں، وہ بھی منظور کر لیے گئے. اب ان کو قومی اسمبلی سے آؤٹ کیا، صوبائی اسمبلی میں ان کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے مقابلے میں ذرا ایک تو رستہ ان کا صاف ہو جائے، اور نمبر 2 یہاں پہ تحریک انصاف آپس میں لڑنا شروع ہو جائے. ظاہر ہے کہ میاں اسلم اقبال کی ایک سٹینڈنگ ہے، ان کی قربانیاں ہیں، اور حماد اظہر بھی ایک بڑے عرصے سے عمران خان ان کو پسند کرتے ہیں. تو اب اس سے اندازہ کریں. اور پھر ایک اور معاملہ دیکھیں، جہاں جہاں تحریک انصاف جیتی ہوئی تھی آخری الیکشن میں، ان جگہوں کے اوپر یہ سارے تماشے لگائے جا سکتے ہیں. کیا قریشی صاحب آخری الیکشن میں سیٹ نہیں جیتے ہوئے تھے؟ جیتے ہوئے تھے، ان کو نکال دیا گیا. کیا حماد اظہر آخری سیٹ نہیں جیتے ہوئے تھے؟ جیتے ہوئے تھے، ان کو نکال دیا. پھر الیکشن کمیشن اور باقی سب لوگ کہتے ہیں جی تحریک انصاف کے لیے ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں. یہ لیول پلینگ فیلڈ کہاں پہ کس کو دی جا رہی ہے؟ یہ بڑا ایک دلچسپ سا معاملہ ہے. اچھا، اب یہ صورتحال ہے. اور دوسری طرف عمران خان کے جو میاں ویلس سے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں، اس کے اوپر الیکشن ٹرائیبیونل نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اور ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وہ 10 جنوری کو فیصلہ سنا دیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ فیصلہ کوئی مختلف ہوگا جو فیصلہ ہم نے سنا ہے. ظاہر ہے اگر حماد اظہر اور شاہ محمود قریشی کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے یا ان کو الیکشن سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو الیکشن میں لایا جائے گا؟ یہ الگ بات ہے
کہ بلاول زرداری بڑی مختلف بات کر رہے ہیں. بلاول زرداری یہ کہتے ہیں کہ یا تو دونوں ہی اہل ہوں گے یا دونوں ہی نااہل ہوں گے, کیونکہ اب اس وقت جو ہے کیا کہتے ہیں کہ دونوں کو ایک ہی وقت میں کرنا مشکل ہو جائے گا, کہ ایک کو آپ نااہل رکھیں ایک کو اہل رکھیں. تو یہ تو آپ کے اوپر بڑے بنیادی سوالات ہیں. کچھ کاغذات جو ہے وہ منظور بھی ہوئے ہیں, جس میں علی محمد خان کی جو اپیل ہے اس کو منظور کر لیا گیا ہے, اور ان کے کاغذات جو ہیں یہاں پہ ان کو الیکشن لڑنے کا اہل قرار دیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں. لیکن اور ایک اور اچھی خبر جو ہے, شبیر علی قریشی جن کے کاغذات منظور ہو گئے تھے, پاکستان تحریک انصاف کے وہ رکن بھی ہیں, تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا, ان کو رہائی مل گئی ہے, وہ گھر واپس آ گئے ہیں. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ایک اور بڑی بات کر دی ہے. وہ کیا, یہاں پہ خیال تھا جس طرح فواد چودھری ہیں یا باقی لوگ ہیں وہ تحریک انصاف کے کاغذات وہ ٹکٹ چاہتے ہیں. رؤف حسن جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت سیکرٹری اطلاعات ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑی ہے, جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے, نہ ان کو ٹکٹ دیں گے, لیکن اگر خود نہیں آتے تو خاندان کے کسی فرد کو کھڑا کر رہے ہیں, اور نہ ہی ہم ان کے کسی خاندان کے فرد کو ٹکٹ دیں گے. اور کیٹیگوریکلی انہوں نے فواد چودھری کا نام لیا, اور فواد چودھری کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ وہ فواد چودھری کو بھی ٹکٹ نہیں دیں گے پاکستان تحریک انصاف کا. پھر ان سے سوال ہوا کہ آپ یہ بتائیے کہ ریحانہ ڈار جو ہیں, عثمان اور عمر ڈار کی والدہ وہ بھی تو ہیں, اور عثمان ڈار نے بھی تو انٹرویو دیا, جس کے اوپر رؤف حسن صاحب نے شو کے اندر بتایا کہ دیکھیے عثمان ڈار پارٹی میں واپس آئے اور وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کی والدہ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حوالے سے تب بھی اور اب بھی جو ہے. تو لگتا یہ ہے کہ جس طرح ہم نے وہ سنا تھا کہ کیس ٹو کیس چلا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ ہر کسی کو نکال دیں, یہ نہیں ہوگا ہر کسی کو ٹکٹ دے دیں. یہ صورتحال کو دیکھ کے اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ عمران خان خود کریں گے, جو اس وقت میرے خیال نظر بھی آ رہا ہے, اور اسی وجہ سے مشاورت جو ہے وہ بیرسٹر گوہر کہہ رہے تھے مکمل ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.